بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لالچی انسان کا پیٹ کبھی نہ بھرے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ رواہ البخاری والمسلم۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی دو بھری ہوئی وادیاں ہوں، بخدا وہ تیسری تلاش کرے گا۔ انسان کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ اللہ تعالی اس بندے پر مہربانی کرتا ہے جو اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے۔ تشریح: ایک بیماری کا نام ہے مرض الاستسقاء۔ جس شخص کو یہ بیماری لگتی ہے اس کو مریض الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو پیاس بہت لگتی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لگاتار پانی پیتا رہتا ہے لیکن پیاس بجھتی نہیں ہے۔ جوں کی توں پیاس برابر لگی رہتی ہے۔ بار بار پانی پینے سے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ آخرکار اسی مرض میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جس کے دل میں مال و دولت کی محبت غالب آتی ہے اور اس کا دل لالچ اور حرص کی وجہ سے بھر جاتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر اس کو دو وادیاں مال و دولت سونے چاندی کی دی جائیں تو وہ حریص اس پر بھی قناعت نہیں کرے گا بلکہ وہ تیسری تلاش کرے گا۔ اگر تیسری وادی بھی اس کو مل جائے تو وہ چوتھی تلاش کرے گا۔ غرض یہ کہ یہ سلسلہ مرتے دم تک چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے۔ یہی مضمون اللہ تبارک و تعالی نے سورہ التکاثر میں بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ ترجمہ: ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ یعنی مال و دولت کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کی حرص آدمی کو غفلت میں پھنسائے رکھتی ہے، نہ مالک کا دھیان آنے دیتی ہے نہ آخرت کی فکر۔ بس شب و روز یہی دھن لگی رہتی ہے کہ جس طرح بن پڑے مال و دولت کی بہتات ہو اور میرا کنبہ اور جتھا سب کنبو اور جتھو سے غالب رہے۔ یہ غفلت کا پردہ نہیں اٹھتا یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ تب قبر میں پہنچ کر پتہ لگتا ہے کہ سخت غفلت اور بھول میں پڑے ہوئے تھے۔ محض چند روز کی چہل پہل تھی، موت کے بعد وہ سب سامان ہیچ بلکہ وبال جان ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ سورہ قاف۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو اس دن کی طرف سے غفلت میں تھا، اب ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا تو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے اور سب کچھ عالم آخرت نظر آ رہا ہے۔ ابن آدم کی حرص۔ حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے
تو آپ سورہ التکاثر پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے یقول ابن آدم مالی مالی وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ کہ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اے انسان اس میں تو تیرا مال صرف اتنا ہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بیچ دیا۔ کہ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اے انسان اس میں تو تیرا مال صرف اتنا ہی ہے جو تو کھا کر ختم کر دے، یا پہن کر پرانا کر دے، یا صدقہ کر کے آگے بیچ دے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو انسان سے جدا ہونے والا ہے اور آدمی دوسروں کے واسطے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی طبعی حرص کی کوئی حد نہیں، اسی کا ان کلمات میں بیان ہے۔ لو کان لابن آدم وادیان من الذهب لیبتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب، یعنی اگر ابن آدم کے لیے 2 میدان سونے کے بھرے ہوئے ہوں تو بھی تیسری وادی کی تلاش میں لگ جائے گا، اور انسان کا پیٹ ہرگز کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے، اور اس کی حرص کا خاتمہ بس قبر ہی میں جا کر ہوگا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، بہت جلد تم کو معلوم ہوگا۔ پھر دوبارہ تم کو کہا جاتا ہے ہرگز نہیں، بہت جلد تم کو معلوم ہوگا۔ یقیناً تمہارا خیال غلط ہے، یعنی دیکھو بار بار بتاکید کہا جاتا ہے کہ تمہارا خیال صحیح نہیں کہ مال، اولاد وغیرہ کی بہتات ہی کام آنے والی چیز ہے۔ ان قریب تم معلوم کر لو گے کہ یہ زائل و فانی چیز ہرگز فخر و مباحات کے لائق نہ تھی۔ پھر سمجھ لو کہ آخرت ایسی چیز نہیں جس سے انکار کیا جائے یا غفلت برتی جائے۔ آگے چل کر تم کو بہت جلد کھل جائے گا کہ اصل زندگی اور عیش آخرت کا ہے، اور دنیا اس زندگی کے مقابلے میں ایک خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ حقیقت بعض لوگوں کو دنیا میں تھوڑی بہت کھل جاتی ہے، لیکن قبر میں پہنچ کر اس کے بعد محشر میں سب کو پوری طرح کھل جائے گی۔ اس کے برعکس وہ خوش نصیب بندہ جو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ اس خصوصی توجہ کی وجہ سے اس بندہ کے دل سے فانی دنیا کی، فانی دولت کی محبت نکل جاتی ہے، بقدر ضرورت پر کفایت کرتا ہے، باقی لالچ اور ذخیرہ اندوزی کی بیماری، حرص وغیرہ سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بہت بہت مہربانی فرماتا ہے۔